الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیر بھائیوں کے آداب یعنی آداب احترام مسلم کے بارے میں جو گفتگو چل رہی ہے، آگے کی کڑی سماعت فرمائیں۔ نمبر 6، اگر کوئی مرید ساری رات جاگ کر کے عبادت کرے تو بھی اپنے آپ کو اپنے اس بھائی سے افضل نہ خیال کرے جو فقط سحری کے وقت جاگے، بلکہ اس کے نیند کو اپنی عبادت سے افضل سمجھے۔ آپ رات بھر جاگ رہے ہو، رات بھر جاگ کے عبادت کر رہے ہو، اور کوئی آپ کا بھائی سحری کے وقت اٹھتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، تو بھی آپ اپنی رات بھر کی عبادت آپ دیکھ رہے ہو کہ وہ سو رہا ہے آپ کے سامنے، تو بھی اپنے نفس کو یہ مت کہنے دینا کہ میں اس سے بڑا عبادت گزار ہوں، ورنہ ایسی گھاڑی ایسی کا نام ہے کھائی میں لے جا کے نفس پٹکے گی نا کہ آپ کہیں کے نہیں رہ جائیں گے۔ نمبر 7، سالک پر واجب ہے کہ وہ اپنے آپ کو تمام مسلمانوں سے کمتر سمجھے۔ روئے زمین کے جتنے مسلمان ہیں سب سے کمتر اگر کوئی ہے تو وہاں اس کا نمبر مجھ سے شروع ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کرے گا تو متکبرین میں یعنی تکبر کرنے والوں میں شمار ہو جائے گا وہ۔ حضرت عبدالعزیز دیرینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سالک اپنے آپ کو تمام مخلوق سے کمتر سمجھے، مگر ہم چاہیے یہ کہ ہم تمام مخلوقات میں سب سے کمتر خود کو سمجھے، لیکن ہم اس کا الٹا کرتے ہیں، یعنی اس پوری کائنات میں سب سے برتر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔ فرق اتنا ہے، برابر ہے۔ یہ راستہ اتنا آسان اسی لیے نہیں ہے کہ آپ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی آپ کو اپنے آپ کو کمتر ہی دل سے ماننا کہ میں کمتر ہوں واقعی، وہ خالی ایکٹنگ کے لیے نہیں۔ نمبر 8، سالک کو چاہیے کہ اپنے بھائیوں کو اپنی ذات پر ترجیح دے اور ان کی ایذاؤں کو برداشت کرے، اگر ان سے کوئی اذیت پہنچ جاتی ہے تو اس کو برداشت کرے۔ نمبر 9، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بھائی کے آداب میں سے کہ اپنے بھائیوں کی خدمت کرے، پھر ان کے پاس یعنی ان سے معذرت طلب کرے کہ ہم ان کا حق ادا نہ کر سکے، یعنی ان کی خدمت کریں آپ اور پھر معذرت بھی کریں، معافی چاہیں کہ بھائی آپ کا کم حق ہم نے ادا نہیں کر سکے۔ نمبر 10 9 ہے نا آپ کی۔ نمبر 9، اگر سالک کسی مجلس ذکر کی مجلس کے پیچھے رہ جائے، کوئی ذکر کی محفل ہو اس میں آپ پیچھے رہ جائیں، نہ پہنچ پائیں، تو اپنے آپ کو سب پیر بھائیوں کے سامنے ملامت کرے۔ کیا کرے؟ اپنے نفس کو تمام پیر بھائیوں کے سامنے ذلیل کرے۔ اس عدم میں حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے ہم اثروں پر سبقت لے گئے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا معاملہ یہ تھا کہ اگر کبھی کسی ذکر کے محفل سے اگر وہ کسی وجہ سے دور رہ جاتے تو تمام اپنے پیر بھائیوں کے سامنے اپنے آپ کو اپنے نفس کو خوب ذلیل کرتے تاکہ آئندہ مجلس میں وہ شریک ہو جائیں اور یہ آپ کا نفس جو ہے پیر بھائیوں کے سامنے کبھی شرکسی نہ کرے۔ نمبر 10، اگر کوئی سالک نیکی میں پیچھے رہ جائے اور اس کے بھائی اس کو ملامت کریں تو اسے چاہیے کہ حجت بازی نہ کرے بلکہ کثرت کے ساتھ استغفار کرے۔ کیا کرے؟ وہ کثرت کے ساتھ استغفار کرے، یہ حجت گیری نہ کرے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ نہیں ایسا ہوا ویسا ہوا، یعنی وہ نفس جو ہے آپ کو ہزار حجتیں یاد دلائیں گی، یعنی دلیلوں کے ساتھ۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو یہاں دلیل کی ضرورت نہیں ہے، مناظرہ نہیں ہو رہا ہے، حقیقت میں اپنے نفس کی اصلاح کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم یہ جو آداب طریقت حقیقتاً اسباب ولایت ہیں، اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔